صحیح ہے نا؟ تو اسی طرح نفس کو پاک کرنے کے لیے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا تاکہ اس کی نار کم ہو جائے، تو پھر نفس پاک ہونا شروع ہوگا۔ تو سب نے کون سا راستہ اختیار کیا کہ گناہوں کو چھوڑ دو، نار کم آئے گی تو نفس میں طہارت آئے گی۔ سرکار گوھر شاہی نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ اس کے نفس کے گرد دائرہ بنا دو، گناہ کر بھی لے تو نار نہ جائے۔ کتنا بڑا فرق ہو گیا ہے۔ اس دنیا کا حال دیکھیں، اس دنیا میں اللہ کے نام پہ، دین کے نام پہ کیا ہو رہا ہے۔ ہر دین میں، ہر دیش میں، ہر ملک میں، ہر کنٹری میں ایک گھناؤنا، ایک بہت ہی خطرناک گیم کھیلا جا رہا ہے، دھرم کے نام پر، دین کے نام پر۔ کسی کو کچھ نہیں مل رہا، لوگوں کا ایمان ضائع ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، لوگوں کا وقت برباد ہو رہا ہے، لوگوں کا مال برباد ہو رہا ہے، اور مل کچھ بھی نہیں رہا۔ یہ جو ہم صدا لگاتے ہیں ذکر قلب کی کہ بھئی آ جاؤ ذکر قلب لے لو، یہ صدا کس نے لگائی تھی پہلے؟ کہ آپ سوتے رہیں، دل اللہ اللہ کرتا رہے؟ یہ جو مرشدوں کے ہاتھ پر ہم بیعت کرتے تھے، سرکار گوھر شاہی فرماتے ہیں کہ معلوم بھی ہے ہمیں بیعت کا مطلب کیا ہے۔ بیعت عربی زبان کا لفظ ہے، بیعہ، تو بیعت کا مطلب ہوتا ہے بک جانا۔ سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ بھئی تو اگر کسی کے ہاتھ پر بیعت کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ تو اپنے آپ کو بیچ رہا ہے۔ کیوں بیچ رہا ہے تو اپنے آپ کو؟ نماز روزہ حج زکوٰۃ کرنے کے لیے بکنے کی کیا ضرورت ہے؟ نماز روزہ تو ویسے بھی پڑھ سکتا ہے تو۔ فرمایا بیچا اس چیز کے لیے جاتا ہے کہ جو تمہارے اختیار میں نہیں ہو۔ اچھا، ابھی اگر تم کو کہیں کہ نماز پڑھو تم پڑھ لو گے، ذکر کرو کر لو گے، قرآن پڑھو پڑھ لو گے، روزہ رکھو رکھ لو گے، حج کو چلے جاؤ چلے جاؤ گے، یہ تو تمہارے اختیار میں ہے نا۔ یہ کام کرنے کے لیے بکنے کی کیا ضرورت ہے؟ ورد و وظائف کرنے کے لیے بکنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر بیعت کرنے کے بعد تمہارا مرشد تمہیں کہتا ہے 50 دفعہ درود پڑھ لو، 50 دفعہ سورہ کہف پڑھ لو، یہ تو بغیر بیعت کے بھی پڑھ سکتے ہو تم، اس میں بکنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بیعت اس کے لیے کی جاتی ہے جو کام تمہارے اختیار میں نہیں ہے، جو تمہارے بس میں نہیں ہے۔ فرمایا کہ تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم سوتے رہو اور تمہارا دل اللہ اللہ کرتا رہے، اور تمہارا دل اللہ اللہ کرتا رہے، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے نا، اس کے لیے بکتے ہو۔ اور بکنے کے بعد جس نے خریدا ہے اس کے قوانین تم پر لازم ہو گئے، اب تم اس کے غلام بن گئے، اس کی مرضی کے خلاف کچھ کر نہیں سکتے۔ اب تمہاری زندگی کسی اور کی ہو گئی، اپنی مرضی سے تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اگر وہ مرشد کہتا ہے کہ اپنی ساری کمائی مجھے دے دو تو ماننا پڑے گی بات، کیونکہ تم بکے ہوئے ہو۔ اگر وہ مرشد کہتا ہے کہ ذکر فکر چھوڑ دو، میرے گھر جھاڑو لگاؤ، تو تمہیں کرنا پڑے گی بات، تو تم تو بکے ہوئے ہو نا۔ اور پھر اس کے بعد آزمائے گا نا، ہو سکتا ہے تو 1 مہینے فرمانبرداری کرے، دوسرے مہینے بھاگ جائے، 12 سال تک خدمتیں کرے گا، غلامی کرے گا، تابع داری کرے گا، جو مرشد کہے گا وہ مانے گا۔ 12 سال کے بعد جب اس تابع داری سے تیرا نفس جو ہے اب مارگی سے نکل آئے گا اور لوامہ بن جائے گا، تو پھر وہ تجھے ذکر قلب عطا کرے گا۔ اب جو قرآن شریف میں کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرنا چاہتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تیری ہی مدد چاہیے عبادت کرنے کے قابل ہونے کے لیے۔ وہ مدد کیا ہے؟ وہ مدد یہی ہے کہ اللہ کا کوئی وکیل، اللہ کا کوئی مقرر کردہ بندہ، کوئی مرشد کامل مل جائے اور وہ ہمارے اس دل کو عبادت کرنا سکھا دے۔ ہم اس قابل ہی نہیں، اللہ کی مدد کے بغیر یہ ہوتا ہی نہیں۔ یہ اس قرآن مجید کی آیت کا مطلب تھا، جس کا مطلب بگاڑ کے وہابیوں نے کیا بنا دیا۔ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا، یہ اس سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ بغیر کسی لوازمات کے 1 منٹ میں جس نے ذکر چلایا ہے وہ ہے کون۔ ہم جیسے گندے غلیظ آئے ویسے ہی گندے غلیظ رہے، کسی قابل نہیں ہم۔ انہوں نے اپنی خوشی سے، اپنی سخاوت سے، اپنی جود و سخا سے، بغیر کوئی پابندی لگائے ہمارے دلوں کو اس میں ذات اللہ کا ذکر عطا فرما دی۔ جیسے بھی جتنے بھی کھوٹے سکے ہم رہے،
انہوں نے نواز دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ نفس کو پاک کرنے کے لیے نور کا ایک دائرہ بنایا جاتا ہے۔ جیسے آپ مارکیٹ میں جائیں نا، ہیلتھ شاپ پر اگر جائیں، آپ کو کچھ ایسے کیپسول نظر آتے ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے کاربز بلاکر، یعنی آپ نے کیا کیا، خوب نہاری کھائی، خوب بریانی کھائی، اور آپ کو ہے شوگر کا مرض، آپ کاربوہائیڈریٹس کھا نہیں سکتے، شوگر کی بیماری ہے آپ کو، تو وہ کھانا کھانے سے پہلے 2 کیپسول کھا لیں، ان کو کہتے ہیں کاربوہائیڈریٹس بلاکر۔ تو جو وہ کھانے کے بعد جب آپ نے کھانا کھایا تو اس میں جتنے بھی کاربز ہوں گے، بریانی میں، نہاری میں، قورمے میں، پاستا میں، وہ سارے کاربز جو ہے وہ کیپسول جو ہے وہیں پر جذب کر لے گا، جانے نہیں دے گا آگے۔ اب ایک آدمی جو ہے اس کو شوگر کی بیماری ہے، وہ نہاری نہیں کھا سکتا، وائٹ نان نہیں کھا سکتا، بریانی نہیں کھا سکتا، وہ رس ملائی نہیں کھا سکتا، کتنی اچھی ربڑی نہیں کھا سکتا، کھائے تو مسئلہ ہو جائے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو یہ شوگر کی بیماری ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ بندہ خوب بریانیاں کھا رہا ہے، خوب رس ملائی توڑ رہا ہے، اور اس کو کچھ ہو بھی نہیں رہا، تو یہ کرامت ہو گئی نا۔ وہ کرامت کیا ہے کہ اس نے 2 کاربز بلاکر کیپسول لے لیے ہیں، اب وہ خوب مزے سے کھا رہا ہے، وہ کھا بھی رہا ہے اور اس کو کچھ ہو بھی نہیں رہا۔ اچھا، یہی چیز اگر روحانیت میں ہوتی ہے تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر مرشد کامل نے تیرے نفس کے اطراف میں دائرہ بنا دیا ہے تو اب جو بھی گناہ، جو بھی غذا ہوگی، اس کی جو نار ہوگی، وہ دائرے کی وجہ سے نفس کو پہنچے گی نہیں، اور پھر سمندری بابا کہیں گے کہ یہ سرخی پاؤڈر ان کو لگا ہوا ہے، یہ تو گناہ کرتے ہیں، ان کے دل اللہ اللہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور تو نے دیکھا نہیں ہے نا، یہ سرخی پاؤڈر والوں کے جو گناہ تھے اس دائرے کی وجہ سے نفس تک پہنچ ہی نہیں رہے، جس طرح وہ 2 کیپسول کاربز کو آگے نہیں جانے دے رہے، اسی طرح نظر گوھر شاہی ان گناہوں کو، نار کو اس کے نفس تک پہنچنے نہیں دے رہی۔ یہ تصرف کسی اور کے پاس تھا ہی نہیں جو گناہ گاروں کو ذاکر قلبی بنا سکتا، یہ تصرف ہے، یہ ہے نار بلاکر۔ نظر گوھر شاہی سے دائرہ بنا دیا نفس کے گرد کہ اب یہ گناہ کرے بھی تو اس کی نار اس کے نفس کو نہ ملے اور اس کا قلب اور ایمان محفوظ رہے، یہ نار بلاکر لگا دیا ہے۔ یہ ہیں سیدنا گوھر شاہی، یہ ہے اسپرچول سائنس، یہ ہے سرکار گوھر شاہی، دی اسپرچول سائنٹسٹ۔ کہاں ہے یہ؟ اب وہ جو دائرہ بنا دیا، ہم کیسے بناتے وہ دائرہ؟ تو کسی میں طاقت ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد جو ہے اس کو نفس کو کہیں کہ بھئی یہ کلمہ پڑھو، اب بحالت مجبوری نفس کلمہ پڑھ لے، یہ ہے طریقہ، کلمہ پڑھ پڑھ کے پاک ہوگا نفس۔ یہ پرانے طریقے تھے کہ جب شریعت پر پابندی بھی تھی، گناہوں سے اجتناب بھی تھا۔ اب دیکھو نا جی، لاک ڈاؤن کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ لوگ باہر نہ نکلیں۔ جب باہر نہیں نکلیں گے تو لوگ زیادہ انفیکٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ باہر نکلیں گے تو انفیکٹ ہوں گے نا۔ پھر ڈائٹنگ کیا ہے؟ ڈائٹنگ بھی یہی ہے کہ آپ نے ویٹ لوز کرنا ہے تو آپ کم کھائیں، کم کھائیں گے تو ویٹ لوز ہوگا، پھر دوبارہ کھائیں گے پھر ویٹ بڑھ جائے گا، صحیح ہے نا؟ تو اسی طرح نفس کو پاک کرنے کے لیے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا تاکہ اس کی نار کم ہو جائے، تو پھر نفس پاک ہونا شروع ہوگا۔ تو سب نے کون سا راستہ اختیار کیا کہ گناہوں کو چھوڑ دو، نار کم آئے گی تو نفس میں طہارت آئے گی۔ سرکار گوھر شاہی نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ اس کے نفس کے گرد دائرہ بنا دو، گناہ کر بھی لے تو نار نہ جائے۔ کتنا بڑا فرق ہو گیا ہے۔ اب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی سرخی پاؤڈر والوں کو اللہ دے دیا۔ اب جو سمندری بابا جو تھے یہی کہتے تھے نا کہ بھئی سرخی پاؤڈر والوں کو اللہ دے دیا۔ انہوں نے تانا دیا مجھے ایک دن کہ تم ذکر فکر کی بات کرتے ہو۔ ہمارے مرشد کو ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم ذکر کریں گے تو فکر کر بس۔ ہم ذکر کریں گے تو صرف فکر کر۔ 30 سال ہو گئے اور اس بندے کو اس میں ذات نہیں ملا، اور جب اس کے مرشد نے کہا کہ تمہاری ڈیوٹی لگا رہے ہیں تو لاہور سے پیدل چل کے کراچی آیا۔ وہ بہت شاندار خوبصورت مسجد بنوائی سمندری بابا نے کراچی کے ساحل پہ، وہ مسجد بنا کے تالا لگا، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا اس میں۔ تو لوگ کہتے ہیں تو تم نے بنائی کیوں مسجد؟
تو ایک دن کہہ دیا انہوں نے کہ یہ میں نے امام مہدی کے لیے بنائی ہے صرف. یعنی اتنے بڑے بڑے جو ولی تھے ان کی سمجھ میں نہیں آئی سخاوت گوہر شاہی. میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار ان کو ہو کیا گیا ہے، انہوں نے ایسی باتیں کیوں کی، یہ پہچانتے کیوں نہیں اپنے آپ کو؟ وہ جو سرکار نے جو مجھے بتایا تو میں نے کہا اوہو، میں نے کہا کہ سرکار آپ کو یہ پہچانتے نہیں ہیں ولی؟ فرمایا نہیں، چیک کرتے ہیں ہم کو لیکن پہچانتے نہیں ہیں. میں نے کہا پھر یہ کیسے ولی ہیں؟ سرکار نے فرمایا نہیں، ولی تو ہیں ولی تو ہیں، پہچانتے اس لیے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے اوپر باطن میں چادر اوڑھی ہوئی ہے، ہم کو کوئی چیک ہی نہیں کر سکتا. اب جب بھی یہ چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کسی کو وہ جو ہے فقر نظر آ جاتا ہے چھوٹا بہت، جیسے کہ سمندری بابا کو نظر آیا. طفل نوری دیکھا جو ہے ابھی بچہ تھا، 12 سال کے اندر جوان ہوتا ہے نا وہ، تو انہوں نے اس وقت دیکھ لیا اس کو جب اس کی 5-6 سال کی عمر تھی طفل نوری کی. تو انہوں نے کہہ دیا بھائی تمہارے مرشد کو تو ابھی دودھ کی بوتل لگی ہوئی ہے فخر کی. تو میں نے عرض کیا سرکار یہ تو گستاخی ہے، یہ تو گستاخ ہے. فرمایا اس نے جو دیکھا بتا دیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے ہم کون ہیں، اس لیے زیادہ سختی نہیں کرو تم، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. اب جیسے ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی سرکار کہاں ہے؟ میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ بتائیں سرکار کہاں ہے. تو کہنے لگے میں تو تم سے پوچھنے آیا ہوں. میں نے کہا بھائی آپ ہیں، آپ ادھر ادھر چیک کریں کہاں پر ہیں. تو قسم خدا کی انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنی پوری کوشش کی ہے، مجھے کہیں نظر نہیں آتی. اب یہ وہ ہے جو عالم غیب سے آیا ہوا ہے، اس کی طاقت نظارہ ایسی ہے کہ سرکار تک نہیں پہنچ سکتی. اب اگر سرکار نے چادر باطن اوڑھی ہوئی ہے، اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. اچھا جو کچھ ان کو نظر آتا ہے، جس طرح کا مقام ان کو نظر آتا ہے چادر کے بعد، تو پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اتنے مقام والا مرشد جس کے مرید یعنی اتنے بڑے بڑے گناہ گار، تو ان کے ذکر نہیں چلتے، یہ ایسے ہی بس لفڑے بازی کر رہے ہیں. کیونکہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ مرشد کی ذات یہ ہے تو پھر تو مرید جیسا بھی ہو جو بھی بات کہے گا وہ مان لیں گے، ہاں بھائی ہوگا، کیونکہ یہ تو گوہر شاہی کا مرید ہے. لیکن جب گوہر شاہی اپنے آپ کو چھپا کے چادر باطن میں بیٹھے ہوں اور مرید بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، تو ولی تو دیکھ کے کہیں گے ابے یہ سارے گھن چکر ہیں کیونکہ سرکار نے تو اپنے آپ کو چھپایا ہوا، باطنی چادر اوڑھی ہوئی. اچھا اب سرکار نے جو باطنی چادر اوڑھی، وہ چادر تو یعنی ولیوں نے اوڑھی، بہت سارے ولیوں نے اوڑھی، لیکن غیبت کے موقع پہ جو سرکار نے اپنے ظاہر کے اوپر بھی چادر اوڑھ لی، وہ ایک معمہ بن گئی. سامنے بھی بیٹھے ہوں تب بھی نظر نہ آئے. ہم تو یہی کہیں کہ بھائی نظر نہیں آ رہے، ہمارا دل تو کہے گا ہاں ہیں، یہیں پر بیٹھے ہوں گے کہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے. نہ ظاہری آنکھ سے نظر آئیں وہاں پر بھی پردہ، نہ باطنی آنکھ سے نظر آئیں وہاں پر بھی پردہ. نہ عیسیٰ کو نظر آئیں نہ خضر کو نظر آئیں. اب کوئی کرے تو کیا کرے؟ سرکار نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ایک ولی سے، اور اس ولی نے خضر علیہ السلام کی نظروں سے وہ اوجھل ہو گیا. کوئی جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کوئی بزرگ تھا، اس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے اس ولی کے بارے میں کہ اس کو یہ طاقت حاصل تھی کہ وہ خضر علیہ السلام جو نقیب اولیاء ہیں، کسی ولی کو یہ طاقت حاصل نہیں کہ وہ خضر علیہ السلام سے چھپ جائے، نگاہوں سے اوجھل ہو جائے کسی ولی کو، اور وہ ہو گیا. اب وہ جو وہ ہو گیا تو خضر علیہ السلام تو پریشان ہو. خضر علیہ السلام نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیا اور اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے، میں تو نقیب اولیاء ہوں، میری نظروں سے تو کوئی غائب ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو یہ میری نظروں سے کیسے غائب ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو جو ہے ان کا نقیب ہے جو مجھے دوست رکھتے ہیں، اور یہ ان میں سے ہے جس کو میں دوست رکھتا ہوں. تو اس وقت جو ہے پھر خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ محمد رسول اللہ کی امت کے جو فقیر ہیں نا، یہ میری سمجھ سے باہر ہیں. تو وہ جس نے اوجھل ہو گیا تھا نظروں سے، وہ ظاہر ہوا دوبارہ، وہ کہنے لگا تم تو ہم سے ہی پریشان ہو گئے، ابھی تو مہدی علیہ السلام نے آنا ہے ابھی تو انہوں نے آنا ہے، وہ پتہ نہیں کس کس کو کیا کیا کریں گے، نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے.
دنیا کا حال دیکھیں، کوئی دین ایسا نہیں ہے کہ جس میں اس دین کی اصل تعلیم آج موجود ہو، یا اس میں کوئی ایک بندہ بھی مومن ہو، سچا ہو. کوئی دین نہیں. بھائی ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ خیال ہے کہ بھائی ہم تو سچے ہیں، لیکن یہ ہمارا خیال ہی ہے نا. اگر ہم سچے ہوتے تو ہم طاقت ہوتے. آج دنیا میں جگہ جگہ ہم کو مار پڑ رہی ہے. اچھا یہ بات ہم کو معلوم ہے اندرونی طور پر کہ ہم اندر سے خالی ہو گئے ہیں، کچھ نہیں ہے ہمارے پلے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ خمار ہے کہ ہماری جو امت تھی جس کو سب سے افضل امت کہا گیا تھا، ہم امت ہی نہیں رہے. آج شیعہ سنی وہابی دیوبندی بن گئے ہیں، لیکن ہم ابھی تک اسی خمار میں ہیں کہ ہم سب سے بہترین امت. ابے تو امت ہی کہاں ہے؟ تو شیعہ ہے، تو سنی ہے، تو بریلوی ہے. فضیلت تو امت کی بتائی تھی حضور نے، شیعہ سنی وہابی کی کہاں بتائی تھی؟ اس بات کے لیے جو ہے وہ سب تیار ہیں کہ ہاں جی ہم سے افضل کوئی نہیں ہے، ہم سب سے افضل امت ہیں. اچھا اب اگر یہ پوچھیں تو امتی ہے؟ نہیں میں تو بریلوی ہوں میں تو شیعہ ہوں، میں تو سنی ہوں. تو یہ ہمارے ذہنوں میں ایک خمار رہ گیا ہے. اچھا اب یہی خمار ذاکرین میں آ گیا ہے پاکستان میں. ہم تو ہمارے تو گھر سرکار آیا کرتے تھے یار، اور کیا. لطیف آباد میں رہتے تھے، ہمارے گھر کئی دفعہ آئے. پریڈ آباد جاتے تھے، ہمارے گھر آتے تھے. دم درود ہم نے اپنا گھر دیا ہوا تھا. ہم نے تو کوٹری میں بڑا وقت سرکار کے ساتھ گزارا ہے. تو سرکار مرشد ہیں ہمارے، ہم سب سے افضل ہیں، ہم بہت مقرب ہیں. اچھا بھائی وہ جو سرکار نے تعلیم فرمائی ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ امام مہدی نور کا گولا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ جس کے اندر ننھی سی کرن بھی نور کی ہوئی، جس کے دل میں، امام مہدی نور کا گولا اس کو اپنی طرف کھینچ لے گا. اگر تمہارے دلوں میں نور کی کرن ہوتی تو کبھی تم کہتے کہ میں سرکار گوھر شاہی کو امام مہدی نہیں مانتا؟ نہیں کہہ سکتے تھے نا. Amra TV, the place to connect with God.